پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر رضوی، آپ کے اپنے ٹی وی چینل قائم ٹی وی کینیڈا سے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے رائے حق اور محبت اہل بیت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب۔ آئیے ہم ان سے کچھ سوال اپنے جانتے ہیں اور ان کے جوابات لیتے ہیں ان سے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ سلسلہ پیغمبر حضرت آدم سے شروع ہوا، یہ آئمہ ہمارے بعد میں آئے، کیا امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کسی پیغمبر نے بھی کیا؟ کیا یہ روایتوں میں ہمیں کہیں ملتا ہے؟ اس کے ذرا وضاحت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، جس طرح گزشتہ سوالات کیے گئے گریہ کے حوالے سے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ تاریخ اسلام میں یہ چیز ہے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام کا سلسلہ، جناب آدم سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے پیغمبر تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر اماموں کا سلسلہ چلا۔ بالکل۔ اب یہاں پر کیونکہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی ہستی پروردگار عالم کی نگاہ میں بہت بڑی ہستی ہے، پیغمبر کی بھی ہستی ہے، ساری ہستیاں خود خدا کی نگاہ میں ساری افضل ترین ہستیاں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کا بھی گریہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جناب بہت مختلف روایتیں ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے میں شروع کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ کہ جناب آدم علیہ السلام روایت میں کہ بہار انوار کتاب بہار الانوار، اس میں روایت میں کہ جناب آدم علیہ السلام نے عرفات میں ساق عرش کی جب طرف دیکھا تو آسمان کی طرف اسماء خمسہ کو دیکھا، جب پنجدن کے نور کو دیکھا تو جبرائیل سے کہا، یہ آدم پوچھا، یہ آدم تم کو، جبرائیل کی طرف دیکھا پوچھا تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا آپ کہیے، آپ کہیے اے آدم آپ کہو، یعنی جبرائیل نے جناب آدم علیہ السلام سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ یا حمید بحق کے محمد، یا حمید بحق کے محمد، یا علی بحق کے علی، یا فاطر بحق کے فاطمہ، اور فرمایا یا محسن بحق کے حسن والحسن۔ یہ کلمات جب دہرائے تو اس کے بعد اب سنیے، یہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ باقی جو نام میں نے لیے ہیں اس وقت مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، یعنی پیغمبر کا نام لیا، امیر المومنین کا، جناب زہرا امام حسن کا، تو میری کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی میں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا کہا تو میرا دل دہل گیا اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جی بالکل، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد نہایت حیرانی سے پوچھا، جبرائیل نے کہا پانچویں کے نام کے ذکر سے تو میرا دل جو ہے وہ پگھلنے لگا اور آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل سے کہا تو اس کے جبرائیل نے کہا ہاں، یہ جبرائیل نے کہا امام حسین السلام کی۔ اب امام حسین السلام کا تعارف جبرائیل کرا رہا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہاں حسین علیہ السلام جو ہیں حالت غربت میں تنہا یک و تنہا بے یاور مددگار جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے، شدت کی پیاس سے انہیں اس طرح شہید کیا جائے گا، اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے ایک گوسفند کو لوگ ذبح کرتے ہیں، اس طرح جو انہیں ذبح کیا جائے گا۔ تو جس کی وجہ سے جب یہ تمام چیزیں سنی اس کے بعد اور ان کا اسباب و مال لوٹا جائے گا، تمام کربلا کے حالات کے جو واقعات تھے وہ انہیں بیان کیا۔ یہ سن کر جناب آدم نے شدت سے گریہ کیا، اور اس وقت جناب جبرائیل نے بھی گریہ کیا۔ تو پہلے جناب آدم علیہ السلام تھے، یعنی پہلا گریہ حضرت آدم علیہ السلام نے کر دیا، جو تاریخ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد مختلف واقعات ہیں، جناب نوح علیہ السلام کا بھی ملتا ہے کہ جناب نوح کشتی پر جب سوار ہوئے اور کشتی جب زمین کے گرد گھومتی پھرتی رہی، اس کے بعد زمین کربلا پہ جب پہنچی، جب ان کی کشتی زمین کر تو ایک ایسی موج آئی اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جناب نوح کو ایک ایسا محسوس ہوا کہ یہ روایت بھی بہار الانوار میں ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی، بلکہ دیکھا کہ حضرت نوح پر رنج اور ملال کی کیفیت طاری ہو گئی، یہ بھی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو فرمایا بہر لا روئے زمین پر کہیں پر یہ کیفیت، اور پھر انہوں نے کہا خداوند تمام میں نے زمینوں پہ گھومتا رہا تو یہ کیفیت کہیں اور طاری نہیں ہوئی تھی، خاص اس جگہ پر آ کر جو ہے وہ ابھی جناب نوح کو نہیں معلوم کہ یہ زمین کربلا ہے۔ انہوں نے خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا خاص وجہ ہے کہ جب میں اس زمین پہ میری کشتی آئی ہے تو ایک فیلنگس ہو رہی ہے، یہ جو انسان رنج کی کیفیت ہے، رنج و غم کی کیفیت طاری ہو گئی، تو کیا وجہ ہے؟ تو یہ کیفیت کسی اور زمین پہ نہیں ہوئی تھی جو اس زمین پر ہے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا اے نوح یہ وہ زمین ہے جہاں پر خاتم الانبیاء کا نواسا یعنی پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت علی علیہ السلام کا فرزند شہید کیا جائے گا۔ حضرت نوح نے سوال پوچھا اس کا قاتل کون ہوگا؟
حضرت جبرائیل نے کہا اس کا قاتل یزید ہوگا، اس پر تمام اہل زمین و آسمان جو ہے وہ لعنت کریں. تو یہ جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں حضرت نوح نے بھی اس وقت اس پر یزید پر لعنت کی، اور کشتی جو ہے وہ کشتی نے غرق ہونے سے نجات پائی اور وہ اپنے مقام پر پہنچ گئی. جی بالکل. تو یہ جناب نوح علیہ السلام نے بھی گریہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جب حالات زمین کربلا پہ جب ان کی کشتی پہنچی، جب ان کے اندر کیفیت ایک ملال کی کیفیت طاری ہو گئی، تو انہوں نے خدا سے پوچھا اور خدا نے جبرائیل کے ذریعے جواب دیا، تو اس میں تمام حالات امام حسین کے بیان کیے. اسی طرح ہمیں ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں بھی ملتا ہے کہ وہ جب زمین کربلا سے گزرے تھے تو لکھا ہے کہ ان کا گھوڑا جو ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ گھوڑا لکھا ہے کہ منہ کے بل گرا اور وہ خود بھی جناب ابراہیم جو زمین پر گرے اور ان کے سر پہ چوٹ لگی اور خون جاری ہوا. تو جناب ابراہیم نے فوراً پروردگار سے جو ہے وہ توبہ کی استغفار لکھا ہے کہ توبہ کی اور پوچھا کہ یہ کوئی مجھ سے گناہ کوئی سرزد ہو گیا ہے جو یہ تمام حالات پیش آئیں. بلکہ وہ زمین تو وہ پھر جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پر نور چشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امیر علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو ان پہ جور و ظلم ہوگا، ستم ہوگا، شہید کی جائیں گے. اور خدا نے چاہا، اب دیکھیں کہتے ہیں خدا نے چاہا بھی کہ خدا نے یہ بھی چاہا کہ اس مصیبت میں آپ بھی شریک ہو جائیں اور آپ کا خون بھی نصرت امام میں زمین پر گرے. تو یہ 3 انبیاء کے حالات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. جناب زکریا کا بھی بڑی تفصیلی روایت ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جناب زکریا کی بھی روایت ہے اور اس طرح مختلف انبیاء کی بھی روایت ہیں جناب امام حسین السلام کے گریہ کے حوالے سے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ محبت اہل بیت کے کیا فوائد ہیں؟ یہ ہمیں کیسے مطلب پتہ چلے گا کہ ہم یہ محبت میں ہمیں کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں؟ اس میں اس موضوع پر بہت سی روایت آپ کو ملے گی اور الگ الگ بھی، جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہر معصوم کی الگ الگ محبت کا بالکل آپ نے بیان کیا کہ ہر امام کی جو ہے الگ فضیلت ہے اور الگ ان کی محبت کا الگ اجر و ثواب ہے، یہ ایک بیان کیا. اب آتے ہیں کلی طور پہ 14 معصومین کی محبت ہے جی، سب اہل بیت علیہ السلام، وہی تمام اہل بیت علیہ السلام کی محبت، پیغمبر اور ان کی اولاد کی محبت کا. اچھا، یہاں پر میں پہلے اپنے سامعین کو اس سوال کے جواب سے ایک مثال دینا چاہوں گا. بالکل دئیے، سامعین سنیں گے آپ کے. سوال یہ ہے، مثال یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، یہ اہل بیت کی محبت میں ایک اور روایت بھی اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد ہیں. وہ ایک اور روایت ہے پیغمبر کی جس میں اہل بیت کی محبت کے 20 فوائد بیان کیے ہیں، جس میں 10 دنیاوی ہیں اور 10 اخروی ہیں. وہ ایک الگ روایت ہے. اب جو مثال مجھے دینی وہ یہ دینی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تکلیفیں دور جو ہوتی ہیں یا آپ کامیابی کے منزلیں جب طے کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے حامی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی مدد کرتے ہیں. کہیں آپ کا بھائی آپ کی مدد کرتے ہیں، کہیں آپ کے دوست آپ کی مدد کرتے ہیں، کہیں آپ کے بہت زیادہ اسکول کے پرنسپل اگر ہوتے ہیں، اسکول لائف کے مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. یعنی دنیا میں آپ کی ترقی میں مختلف لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو آپ ایک ترقی کی راہ پر چلتے ہیں. بالکل. اور آپ کی کامیابی کے پیچھے کئی لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل. اچھا، دنیا میں تو یہ ہے. اب آئیے مرنے کے بعد، یہ تو دنیا میں، اور اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی فائدے دے گی، وہ ایک الگ موضوع ہے. میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا مرنے کے بعد جو فوائد ہے. اچھا، اب یہ مثال میں نے کیوں دی کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی فیکٹر ہوتے ہیں، کئی افراد ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی مدد ہوتی ہے. اب مرنے کے بعد جو 7 مقامات جو روایت میں بیان ہوئے، جو سخت 7 مقام ہیں، وہاں پر صرف ایک چیز ہے، وہ ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت، یعنی بتانے کا مقصد کہ دنیا میں ہو سکتا ہے مدد کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد مدد کیا ہوگی؟ صرف محبت اہل بیت کی مدد ہوگی. بے شک، یہ بتانا مقصد ہے کہ اس آپ کو جنت تک جو چیز پہنچائے گی، جنت میں جو مقام، ابھی آپ نے گریہ کے مقام سنے، جنت میں کہ اگر امام حسین پہ گریہ کرو گے تو تمہیں ایک غرفہ دیا جائے گا، ایک اوطاق جس میں تم رہو گے، آتی سے جہنم تم سے محفوظ رہے گی. یعنی پتہ چلا کہ محبت اہل بیت ہی جو ہے وہ آخرت میں آپ کے منزلیں، آپ کے مقامات کو آسان کرے گی، ان منزلوں کو آسان کرے گی، اور آپ کے جو درجات جو جنت میں ہوں گے وہ محبت کی وجہ سے ہوں گے. آپ کی جتنی بھی عبادت دنیا کے اندر جو عبادت ہے وہ تمام شرط ہے کہ محبت اہل بیت ہے تو آپ کی تمام عبادت قبول ہے. ہم آپ کے درجات بھی اپنے مرحومین کے ہم انہی کے واسطے دے کے بالکل دے سکتے ہیں. آئیے اب دیکھیں مرنے کے بعد میں صرف وہ روایت پڑھتا ہوں کہ جو مرنے کے بعد 7 اہم مقامات بیان کیے گئے روایت کے اندر. ویسے مختلف روایتیں بھی ہیں، 2 روایتیں موقع ملا تو 2 روایتوں کا اتفاق کریں گے. پہلی روایت کیا ہے؟ پیغمبر کی روایت ہے. یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے. اور دیکھیں موت کے وقت جو سخت مقام ہے،
यहाँ पर मैं जनाब ज़रा सलाम अलैहि की रिवायत अल्लाहुम्मा है सल्ली अला मोहम्मद। कि जनाब ज़रा सलाम अलैहि की रिवायत में इरशाद फरमाती हैं कि मरने के बाद जो है वो हमारी मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। बात रवायत में कि 100 से ज़्यादा मकामात हैं जहाँ पे हमारी मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद आप पैगंबर की रिवायत सुनिए कि जिसमें पैगंबर ने 7 चीज़ें बयान की मौत के वक्त। आप सोचिए मौत के वक्त इंसान कितना मुश्किलात में होगा, बहुत। और ये 7 मकामात जो बयान किए वो सख्त हैं। 7 मकामात, ये आसान नहीं है। अभी वक्त नहीं है, वरना मौत के वक्त यानी रूह जब इंसान की निकलती है, इंसान को कितनी तकलीफ होती है शायद इंसान बयान नहीं कर सकते। जो रवायतों में आया बहुत सख्त तकलीफ होती है, लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत होगी तो क्या होगा इसका नतीजा कि रूह इंसान की आसानी से निकल जाएगी। यानी पहला है मौत के वक्त। नंबर 2 कब्र में। अब आप देखिए कब्र के मुतालिक जो बातें बताई जाती हैं, कितना मुश्किलात कब्र का वो लम्हा कितना मुश्किल लम्हा होता है। बहुत। बिलखुसूस पहली रात के बारे में कहा जाता है कि मरने वाले के लिए आप सदका दें, नमाज वहशत पढ़ें ताकि मरने वाले को जो है वो जो सुकून मिले और उसके मरहूमिन जो उसके लिए नेक अमाल करें। लेकिन साथ साथ अगर मरने वाला की बात जो है विलायत होगी, विलायत अहले बैत होगी, तो वो जो उसने दुनिया में जो अमाल किए हैं वो उसके कबूल होंगे। तो कब्र में विलायत काम आएगी। यानी पैगंबर फरमाते हैं 7 मकामात हैं जहाँ पर मेरी मोहब्बत काम आएगी, अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 1 मौत के वक्त, नंबर 2 कब्र में, यानी रोशनी का काम करेगी इस आसान समझों में। फिर उसके बाद फरमाया कब्रों से जब मैशर के वक्त उठेंगे, यानी कब्रों से जब दोबारा उठाया जाएगा मैशर के लिए, तो उस वक्त ये भी सख्त मरहला है। दोबारा जब दोबारा उठाया जाएगा, ये भी सख्त मरहला। इसमें भी कहा कि मेरे अहले बैत के मोहब्बत काम आएगी। उसके बाद चौथा है कि नामा अमाल की तकसीम के वक्त, जब इंसान को नामा अमाल दिया जाएगा तो ये भी एक मरहला सख्त होगा। तो इंसान का नामा अमाल के वक्त जो दिया जाएगा वो भी मोहब्बत अहले बैत वहाँ पर काम आएगी। 5वां हिसाब किताब के वक्त, ये भी आप जानते हैं कि हिसाब किताब बहुत सख्त होगा, लेकिन मोहब्बत होगी तो पैगंबर फरमाते हैं ये वो मकाम है जहाँ अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। उसके बाद फरमाया मीज़ान के वक्त, यानी जब इंसान के अमाल तोले जाएंगे उस वक्त भी मोहब्बत अहले बैत बहुत काम आएगी। और पुल सिरात से गुजरते वक्त, बिल्कुल सही फरमाया। तो अब आप देखें खुद पैगंबर ने ये फरमाया है कि ये 7 मकामात वो हैं कि जहाँ पर जो है मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी मरने के बाद। और दुनिया के अभी वक्त नहीं है, वरना हमने दुनिया की भी एक रवायत बयान कर दी कि दुनिया में भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, और मरने के बाद भी इन मकामात और इसके अलावा दीगर मकामात हैं वहाँ पर भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती। अब यहाँ पर मैं एक रवायत, मुख्तलिफ रवायतें हैं पैगंबर इस्लाम की अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के लिए। जो अभी अली से मोहब्बत करेगा, अब देखें जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करेगा उसके भी रवायत में मुख्तलिफ फवायद हैं, यानी अली से मोहब्बत, इसका उनकी औलाद से मोहब्बत। बिल्कुल सही बात। अब देखें कि आप यहाँ पर भी देखें कि कहते हैं पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन के लिए फरमाया जो अली से मोहब्बत करेगा खुदा उसका नामा अमाल दाएँ हाथ में देगा। एक उसके साथ कैसा बढ़ता होगा पैगंबरों जैसा, यानी उसका हिसाब किताब कैसे होगा जैसे पैगंबरों का हिसाब किताब। सुभान अल्लाह। ये अली की मोहब्बत के फ़वाइद हैं। फिर उसके बाद इस दुनिया से ना जाएगा मगर ये कि वो अपने वो आब कौसर को सैराब कर लेगा। बिल्कुल, जब तक दुनिया से जाएगा नहीं, जब तक आब कौसर को सैराब ना कर लेगा। फिर फरमाया पैगंबर ने फरमाया कि वो दरख्त तूबा का फल खाएगा और जन्नत में भी अपना मकाम देख लेगा। यानी ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मुतालिक पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह मरने के बाद भी इंसान की कब्र में 6 नूर आएंगे। वो 6 नूर जो हैं वो भी अहले बैत से मोहब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी बहुत खुलासा मैं बस जल्दी जल्दी बयान कर दूं कि 6 नूर जब इंसान रवायत में है, मासूम ने फरमाया कि जब इंसान जब कब्र में जाता है तो उसके 6 नूर उसकी कब्र में आते हैं। एक दाएँ, एक बाएँ, एक उसकी पुष्प पर होता है, एक उसके सराने होता है, एक उसके पाइंती होता है, एक उसके सीने पर होता है। जो सबसे ज़्यादा कवी जो नूर है वो उसके सीने पर होता है। बिल्कुल। अब जहाँ से भी अदाब आएगा तो वो नूर जो है उसका दिफा करेगा, और जो सीने पे जो कवी नूर है वो सबसे पूछता है, तारुफ कराते हैं, भाई तुम अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो, तुम अपना तारुफ कराओ। तो एक कहती है कि मैं इसकी नमाज हूँ, एक कहता है मैं इसका रोज़ा हूँ, एक कहता है मैं हज उम्रा हूँ, एक कहता है मैं सिले रहमी हूँ। यानी इस तरह वो जो नूर 5 नूर जो है वो अपना अपना तारुफ कराते हैं। और वो छठा जो नूर जो बहुत ज़्यादा कवी नूर होता है जो उसके सीने पर होता है, ये 5 उससे पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तुम अपना भी तो तारुफ कराओ, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बहुत मालूमाती गुफ्तगू आपके साथ रही, और बहुत मैं समझता हूँ नाजरीन ने आपके गुफ्तगू से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो नाजरीन, हमारा सिलसिला यहाँ पे आज इस मौजू पे राय हक़ और मोहब्बत अहले बैत पे ख़त्म तो कभी नहीं होगा ये सिलसिला, लेकिन हमने आज मौलाना साहब से इसकी तफसीली वजाहत ली और बहुत
اچھا انہوں نے مولانا صاحب نے آپ نے وہ دیا. مولانا صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اپنے قیمتی وقت بہت میں سے. شکریہ. اور بہت زیادہ میں خود بھی بہت علمی آپ کے اس سے وہ ہوا, مستفید ہوا آپ کے علم سے. دعا کریں کہ یہ علم میں اضافہ ہوتا رہے آل محمد کے اور صدقے میں. بس ہمارے قائم ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے سامنے اور بھی موضوع ہم لے کر آئیں گے اور گفتگو اور بھی مولانوں سے ہماری چلتی رہے گی. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, قائم ٹی وی کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیے گا. السلام علیکم. کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین